آج ہمارے لیے مشکلات نہیں ہیں، آج تو آپ کو ماحول ہی ایسا ملا ہے، آپ ملک پاکستان میں پیدا ہوئے، ہمیں ہر طرف بہاریں ملی ہیں، ہمیں آسانیاں ملی ہیں، ہم عبادت کریں تو کوئی فتوے نہیں لگاتے، ہم اپنی مساجد میں ہوں تو ہمیں کوئی گراؤ بھی نہیں دیتا۔ ان سے پوچھئے جنہوں نے میرے آقا کی خاطر اپنی جانیں لٹا دی۔ ایک دن حضور نے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ بتاؤ کون ہے جو مجھ سے بڑا پیار کرتا؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے وہ لوگ پیار کرتے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، بن دیکھے مجھ پر مار مٹے، بن دیکھے مجھ پر مار مٹے، اور ان کی آرزو ایک ہی ہے، لورانی و آلی و مالی، اگر ہمارا مال ہے و یال سب کچھ لٹ جائے بس مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ آؤ قدیدان محتشم بن دیکھے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی اجر حضور نے دیا کہ جو آج ہم ظاہری طور پہ نہیں دیکھ پاتے، جو نہیں دیکھ پاتا وہ آج بھی محبت کرے تو حضور اس کے لیے بھی اجر رکھ دی کہ وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو مائی جب کہے کہ وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تو محب کے تو وارے نیار ہو جاتے ہیں۔ اور عزیزان محتشم، میں اور آپ اپنی گرے بانوں میں جھانکے تو صحیح، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس بچے نے اپنی خوشی کے موقع پہ سب سے بڑی خوشی کا انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ، خوشی میں خوشی کا انتظام کر دیا۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ بندے کی ہر محفل کا تعلق حضور سے ہو جائے۔ اور عزیزان محتشم ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جو محفل سجائے تو اس کے لیے، جب ہم حضور کی محفل سجاتے ہیں تو اللہ کے لیے سجاتے ہیں، ہم تو اللہ نے بتایا کہ میرا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اے لوگو تم بھی اس سے پیار کرو۔ تو جو میرے لیے محفل سجائے، حضور نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو اپنی اطاعت کو اپنے محبوب کی اطاعت میں کو ایک قرار دیا، اور جب محبت کی بات آئی تو کہا لوگوں میری محبت رکھتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ سے چھوڑے۔ میرا محب صرف وہ ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں دامن تاجدار رحمت وہ حضور سے جڑا ہو۔ آؤ عزیزان محتشم، یہ بڑی خوشیوں کی بات ہے، اللہ پاک یہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے تو بڑی مشکلات جھیلی اور مشکلات میں دین کو پایا۔ آؤ عزیزان محتشم، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر صرف ہم نہیں، کائنات کی ہر چیز لٹی ہے۔ آپ وہ پہاڑ کو دیکھیں نا تو وہ آج بھی منہ کھولے ہوئے اس طرح۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو میں نے غور کیا کہ یہ کیسے حضور سے محبت کر رہا تھا۔ اور ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، تو حضور اور پہاڑ کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں انس جانتے ہو یہ کیا، یہ کون ہے؟ کہا نہیں آقا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ اور پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضور تو پہاڑوں کی محبت کو بھی ریوارڈ دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں، اس کا بھی اجر اور احسان نہیں بھولتے، حضور اسے بھی محبت دیتے ہیں۔ کہا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آؤ عزیزان محتشم، اگر امتی حضور سے محبت کریں گے تو کل روز محشر کئی غلطیاں ہیں ہمارے پاس، ہمارے دامن میں، ہمارا دامن تو تار تار ہے گناہوں سے، لیکن جب ہم روز محشر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، قبر میں پہنچیں گے تو حضور آئیں گے، تو عزیزان محتشم کیا سوال ہوگا جب ہم اپنے آقا کی محبت میں زندگیاں گزاریں گے، فرشتے سوال کریں گے تیرا رسول کون ہے؟ تو میرے نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو رسول کہیں گے اسے کیا پوچھتے ہو، میں بتا دوں، یہ تو میری خاطر محفلیں سجاتا تھا، یہ شادی کے دن تھے
تو اس نے شادی پر بھی اپنی خوشیاں میرے ساتھ جوڑ دی کہ میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آقا کا میلاد سچ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ تو میری خوشی یہی ہے جس کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے اسی کا پرچار کیا جائے، اسی کے ساتھ تعلق وابستہ کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں جو نکاح ہونے والا ہے یہ بھی کسی اور کی ادا نہیں، یہ تاجدار مصطفیٰ کی ہے۔ بے شک۔ آج تو دوستان اکرام قدر شادی کرنی ہو تو ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں، یہ ہمارا سٹیٹس نہیں، میں تو لینڈ لارڈ ہوں، میرا بھائی غریب ہے، میں کیسے بچوں کو ادھر اس کا نکاح کر دوں، یہ سٹیٹس نہیں ہے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پیرالائز تھا، اس کے بھائی کے بیٹے پڑھے لکھے تھے اور اس کی بیٹی بھی پڑھی لکھی تھی، لیکن وہ پیرالائز تھا، مال اتنا بڑا اعلیٰ نہیں تھا، امیرانہ انداز نہیں تھا، تو بھائی کہتے تھے کہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے۔ بیمار بھائی کو، فالج زدہ بھائی کو بھی ان کو کبھی ترس نہیں آیا کہ یار یہ فالج زدہ ہے، اگر ہم اس کی بیٹی کا رشتہ لیں گے تو یہ خوش ہو جائے گا۔ لوگ ماحول دیکھتے ہیں، یار کتنا بڑا آدمی، کتنا بڑا روپیہ رکھتا ہے، ہمارے بچوں کا سٹیٹس بحال ہوگا یا ڈوب جائے گا۔ اور لوگوں سٹیٹس نہ بچاؤ، کفن کا کون سا سٹیٹس ہے؟ کفن کو کون سے پر لگے ہوتے ہیں؟ سبھی کا کفن ایک ہی ہوتا ہے۔ اور رشتوں کو قدر دیجئے، اور یہ قدر رشتوں کو میں اور آپ نہیں دے گا، یہ تاجدار رحمت دے گا۔ آج تو سٹیٹس دیکھا جاتا ہے اور ذہن نشین کر لیجئے، آج لوگ کہتے ہیں کہ میں تو باہر شادی کراؤں، میں پڑھ لکھ گیا ہوں، ڈاکٹر بن گیا ہوں، انجینئر بن گیا ہوں، پروفیسر بن گیا ہوں، اور میں بہت بڑا پیر ہوں، کم از کم جس سے میری شادی ہو تو میرا معیار برقرار رہے، میرا سٹیٹس برقرار رہے۔ تو عزیزان محتشم سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں اور قریبی رشتہ داروں میں شادیاں کرو، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ صلہ رحمی بھی حاصل، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ آج تو سٹیٹس دے کے رشتہ داریاں کی جاتی ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا سٹیٹس بھی ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی سٹیٹس نہیں۔ آؤ عزیزان محتشم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں پڑھیں، ایک ہی سبق ملتا ہے لوگوں کو، سب کچھ لٹا بھی دو، حضور کی محبت بچ جائے تو سب کچھ بچ گیا۔ حضرت تاجدار صداقت جب پہنچے آقا کی بارگاہ میں تو آقا نے کہا ابو بکر کچھ گھر بھی چھوڑا ہے کہ نہیں؟ کہا آقا آپ کی محبت سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے؟ جس کو حضور کی محبت مل جائے حضور اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ حضور آپ کا مل جانا، آپ کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے گھر چھوڑ آیا۔ آؤ عزیزان محتشم، سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ بندہ وقت حضور کی محبت میں گزارے، حضور کو محبوب بنانے میں اپنا وقت گزارے، تو یہ کتنی خوش آئند بات ہے۔ سب مبارکباد دیجیے اس بچے کو، اس نے اپنی خوشی کو بھی حضور سے جوڑ رکھا ہے، حضور سے جوڑ رکھا ہے۔ ہم تو آج دیکھتے مال میں ناچ گانے پہ ہوتا ہے، یہ ٹائم ناچ گانوں میں گزر جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نکاح حضور کی سنت ہے، اور سنت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ مذاق ہی ہوتا ہے جب عزیزان محتشم بینڈ باجے لے جائے جاتے ہیں، میں اور آپ بھی شریک ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے اور ہم شریک ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، یار ماحول خراب نہ ہو، امن خراب نہ ہو۔ آؤ عزیزان محتشم، یہ خوشیاں تب خوشیاں بنتی ہیں جب ہر خوشی کا طلب مصطفیٰ سے۔ عزیزان محتشم، بس ذہن نشین کر لیں کیا کیا چیز ہے جو حضور سے محبت کرتی ہے۔ ابھی یہ لبیک لبیک کے آپ نعرے لگا رہے تھے، حضور کو ایک چیز نے نہیں لبیک کہا، نہ صرف انسانوں نے بلکہ ہر چیز نے حضور کو لبیک کہا، سبحان اللہ، ہر چیز نے حضور کو لبیک کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے چچا ہے، یہ کہتے ہیں ایک دن آقا کو
صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں تو آپ پر اس وقت سے فدا ہو گیا جس وقت آپ پنگوڑے میں تھے. کہا چچا وہ کیسے؟ کہا پنگوڑے میں تھے انگلی ہلاتے تھے. آگے سے چاند کہتا تھا لبیک لبیک. سبحان اللہ. انگلی کو حرکت دیتے تھے تو آپ انگلی دائیں گھماتے چاند دائیں آ جاتا. وہ کہتا لبیک یا رسول اللہ. تو حضور جب آپ بائیں کرتے تو وہ بائیں آ جاتا. آپ مشرق کو گھماتے تو وہ مشرق کو آ جاتا. آپ مغرب کو گھماتے تو آپ مغرب کو آ جاتا. وہ ایک ہی رٹ لگا رہا تھا انگلی پر کہ لبیک لبیک. تو حضور فرماتے ہیں چچا بس آپ نے یہی دیکھا؟ بس یہی دیکھا؟ کہا جی میں نے یہی دیکھا. کہا چچا چاند آپ کے نبی سے باتیں بھی کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا. وہ میرا کھلونا تھا. وہ میرا کھلونا تھا. وہ میرے اشاروں پر چلتا تھا. وہ مجھ سے کلام کرتا تھا میں اس سے کلام کرتا تھا. وہ کہہ رہا ہوگا ایک ہی جو لبیک لبیک یا رسول اللہ. حضور جب ایسے کرتے وہ کہتا لبیک یا رسول اللہ. حضور کہتے ایسے کہتا لبیک یا رسول اللہ. حضور کہتے نہیں آپ ادھر. وہ کہتا لبیک یا رسول اللہ. نہیں آپ ادھر. وہ کہتا لبیک یا رسول اللہ. ایک کافر آیا اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے سچے نبی ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ حضور فرماتے وہ دیکھو کھجور کا خوشہ دیکھ رہے یہ دیکھ رہا. اگر وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ جائے پھر مان جاؤ پھر مان جاؤ گے نا؟ کہتا جی مان جاؤں گا. حضور کھجور کے خوشے ایسے کہتے کہتے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ جاتا. اب صرف توڑا نہیں ہے اس کے سامنے پھر ایسے کہا. اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ. تو وہیں جا کے فٹ ہو گیا لبیک یا رسول اللہ. آؤ عزیزان محتشم ایک دن آقا رحمت سید عالم سمجھ آ رہی نا لبیک کی جی. ایک دن آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے. مسجد کا ماحول تھا. مسجد نبی کا ماحول تھا. حضور کی مسجد کا ماحول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور خود جلوہ گر تھے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہا تھا. اس کو امام بخاری نے نقل فرمایا. وہ ایک بندہ درمیان سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا آقا ذرا کرم کیجیے بارش ہو جائے. حالات بگڑ چکے ہیں. کیا سالی کا عالم ہے کچھ کرم کیجیے. اب آسمان پہ کڑی دھوپ تھی. ماحول گرم تھا. لوگ بلک رہے تھے. ہمیں نہیں پتہ عرب میں آج بھی پانی کی قلت ہے. عرب کے ماحول میں آج بھی قلت ہے. الگ بات ہے وہ ان کی معاشی استحکام ہے جس کی وجہ سے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں پورے ملک میں پانی سپلائی کر رہے ہیں صاف کر کے. تو عزیزان محتشم پانی کی قلت تھی تو بارش ہی ایک سبب ہوا کرتا. تو درمیان سے بندہ کھڑا ہو کے کہتے آقا ذرا کرم کیجیے کہ بارش برس جائے. تو حضور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے. اب آقا کے ہاتھ تھے. صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ ہم بھی مانگے تو سنتا تو وہ ہر ایک کی ہے. جھگڑوں میں نہیں نفرتوں کی بات نہیں کر رہا. صحابی کو پتہ تھا کہ سنتا تو ہماری بھی ہے لیکن یہ ہاتھ ایسے جن کو راضی نہیں کرنا. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا مانگی. تو عزیزان محترم امام بخاری لکھتے ہیں کوئی بادل نہیں تھے. کڑی دھوپ تھی. کڑی دھوپ تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں کڑی دھوپ تھی. کہیں بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا. حضور کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی تو بادلوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. وہ آنے لگ پڑے آپس میں ٹکرانے لگ پڑے ملنے لگ پڑے ملاپ کرنے لگ پڑے. یہاں پہ اپنی وجدان کا ایک ترجمہ کر رہا. امام بخاری کہتے ہیں کہ ادھر کے بادل ادھر سے آپس میں یوں مل گئے اور مل کے کیا کہتے ہوں گے یار تجھے کس نے بنایا. وہ کہتا ہوگا مجھے لبیک یا رسول اللہ. انہوں نے کہا مجھے بھی لبیک یا رسول اللہ. تو ہم تو آئے صرف حضور کی دعا کی خاطر. اور عزیزان محتشم اب بارش نہیں رکی.
ایک جمعہ بارش مانگی، اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، بارش نہ تھمی۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہی بندہ یا کوئی اور درمیان سے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور اب تو گزرنا مشکل ہو گیا، کوئی کرم فرمائے، کیونکہ بادلوں نے لبیک کہا تھا، پکارا کس نے تھا؟ عزیزان محتشم اب پکارنے والے کی پکار کوئی سن رہا تھا، اور جس کی خاطر ساری کائنات بنائی وہ اسی انتظار میں تھا کہ اگر محبوب کہے گا تو بارش تھمے گی ورنہ چلتی رہے گی۔ عزیزان محتشم جب اس بندے نے کہا حضور کرم فرمائیے اب تو گزرنا مشکل ہو گیا، گزرنا مشکل ہو جائے، بندہ کہتا یار بارش ہم روک کے جائے تو بڑی گل ہے تو چنگی مصیبت ہے، کدوں نہیں لوگ رکدی کو نہیں، یہ ماحول بن جاتا ہے۔ آپ کے جیسے ماحول نظر آ رہا ہے ایسے تو بارش ہو جائے گا اور بھی پرابلم ہے۔ تو دوستان گرامی قدر بارش میں بندہ بڑا تنگ ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار بارش ہو گئی، یہ بارش میں زحمت ہی بنی کھڑتی ان کا لنگنا ٹپنا بھی اوکھا ہو۔ تو عزیزان محتشم اب وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آقا کچھ کرم کیجیے، خود کہہ لیتے یا اللہ بارش کو روک دے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا ہم بھی مانگے تو اللہ پاک کرم کرنے والا ہے، اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، پر جو مصطفیٰ سے پیار ہے بات سے سبحان اللہ، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ عزیزان محتشم جب اس نے کہا حضور نے یوں انگلی گھمائی، مرتین اور ثلاثہ، 2 یا 3 دفعہ حضور نے یوں گھمائی تو بادلوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، بلایا بھی آپ نے آپ ہٹا بھی آپ نے، حضور آپ کے کہنے پہ ہم واپس چلے لبیک یا رسول اللہ۔ تو عزیزان محتشم ہر چیز نے مجھے مصطفیٰ کو لبیک کہا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں ہر چیز جانتی ہے کہ میں کون ہوں، سرکش جن اور سرکش انسان، سمجھ آ گئی نا لبیک، اور ہم نے بھی لبیک ہی کہنا ہے۔ حضور ہماری جانیں حاضر ہے، ہمارے آج تو ہم اپنی ذاتی رضا کے لیے اپنی مرضیوں کے لیے حضور کی محبت کو ختم کر رہے ہیں۔ ایمان سے ہم جب اپنی شادیوں پہ اپنی خوشیوں پہ ایسی باتیں کرتے ہیں، آج بھی اپنے آستانوں پہ ناچ گانوں کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ بالا پیر کا میلہ لگ گیا ہے، میرا دادا ہے نا، بالا پیر کا میلہ لگ گیا جی، ماشاءاللہ بڑے ناچ گانے کا انتظام ہے، بڑا میلہ لگ گیا، بڑا رش ہے۔ اس پر بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ یہ پسند نہیں کرتے جن سے حضور ناراض ہوئے، اللہ کا ولی کبھی بھی وہ پسند نہیں کرتا۔ وہ جڑا ولی کتیاں دی لڑائی نہ ولی بنے، میں پورے وسوخ سے کہہ رہا ہوں جنہوں یہ لوڑ ہوئے کہ کتے لڑن گے تو بندے بنن گے، بندے پھر آن گے جس ولی کو یہ محتاجی ہو، جس پیر کو کتوں کی لڑائی بیل دوڑ فلاں کاموں سے رش ڈالنے کے لیے آؤ، میں ایک ہی بات کرتا ہوں لوگوں، ایک ہی طرف لوگوں کو جمع کیا کرو اور وہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کا واسطہ سمجھا کرو۔ اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں نے 10 سے 12 سال لگائے میرے دادا کے دربار پہ لوگوں نے ناچ گانے کے انتظام کیے، میں 10-12 سال اس کا وارث ہونے کے ناطے نکالنے کی کوشش کی کہ یہ ناچ گانا ختم ہو جائے، میرے حضور ناراض ہوتے ہیں۔ 10-12 سال لگے، اپنے ہی چاہنے والوں نے مجھے تنگیاں دی، تکلیفیں دی اور باتیں کی، طرح طرح کی باتیں کی، اور ایک کی بات سن کے بھی میں ڈٹا رہا۔ ایک دن تو ایسا آئے گا کہ یہاں حضور کا میلاد سجے گا، اور آپ نے دیکھا ہے اب کوئی ادھر ناچ گانا نہیں، لوگ آئیں تو ایک ہی غرض سے آئے، یار کدھر جا رہے ہو، یار اس جگہ جا رہے ہیں جہاں حضور کی باتیں ہوں، حضور کے نام کی محفل سج گئی۔ آؤ عزیزان محتشم، جس پیر کو یہ سہارا لینا پڑے کہ کتوں کی لڑائی ہوئے گی تو ماشاءاللہ واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گی، اشتہار چھپ جائے، آؤ بچیں، ان سے کلمہ بھی سنے شاید نہ آتا ہو، اور انہیں کہیں کہ نماز پڑھائیں، نہیں جی اے مولویوں کا کام ہے، ساڈا نہیں۔ اور یہ باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، میرا طبیعت میں نہیں ہے کہ میں فتوے لگاؤں، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ ایک
نعت خان کو کہیں کہ آگے نماز پڑھنے یہ مولویوں کا کام، بھائی نعت پڑھنا تیرا کام ہے، نعت بھی وہی پڑھے جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے۔ سن لیجئے یہ مصلی کسی مولوی کی جگیر نہیں ہے۔ آج پیروں کو کہیں گے مصلی امامت میں کھڑے نہیں، کہ مولویوں کا کام، جنازے مولوی پڑھائے، غسل کفن مولوی دے، یہ مولویوں کا کام ہے۔ نہ میرے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فرماتے ہیں کہ تجہیز و تکفین والدین کی اولاد کرے، یہ حق ہے والدین کا۔ تو دوستان گرامی قدر، آج ہم بیٹھے ہیں، کتنوں کو جنازہ آتا ہے؟ میں اگر سوال کروں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کو جنازہ آتا ہے؟ عورت کو کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں کفن کے، اور بندے کے لیے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ اگر سوال کریے اپنے گریبان میں جھانکیے، سیکھیے دین کو، دین کسی کی جگیر نہیں ہے، یہ میرے تاجدار رحمت کی محبت کا نام ہے۔ آؤ عزیزان محتشم سیکھیے۔